مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ایک روایت کے سلسلے میں کچھ بات ہوئی تھی، اس کا حاصل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب پانی میں پڑ جاتا ہے یا پانی اس کے اوپر پڑتا رہتا ہے۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہ دلوں پہ اگر زنگ لگ جائے تو اس زنگ کے دور کرنے کا ریگ مال اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دو چیزیں ارشاد فرمائی آپ نے، ایک تو فرمایا کثرت ذکر الموت، دوسری چیز ارشاد فرمائی تلاوت القرآن۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا یہ مطلب کہ آدمی رٹ لگائے موت موت، یہ نہیں مراد یہاں پر ہے، بلکہ مراد یہاں یہ ہے کہ اپنے مرنے کا آدمی استحضار کرے کہ جو زندگی ہم کو ملی ہے یہ زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، پھر یہ ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے بعد میں پھر اس زندگی کا حساب و کتاب ہم کو دینا ہے، اور حساب و کتاب ایسی ذات کے سامنے دینا ہے جو سارے ہمارے کیا کہتے ظاہری باطنی چھپے سارے معاملات سے واقف خود بھی ہے وہ، اور پھر اس نے پوری زندگی کا اپنے حکیمانہ طور پر ایک ریکارڈ بنوایا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے، ایسی ذات کے سامنے پورا حساب ہم کو دینا ہے۔ اس کو بار بار سوچیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کا استحضار رکھے اور کچھ دن تھوڑی اس پر محنت کر کے اور دل و دماغ پر یہ چیز چھا جائے تو بس پھر انشاءاللہ آدمی کی اصلاح کے لیے سنورنے بننے کے لیے بہت کافی ہے۔ بعض اکابر نے یہ بھی فرمایا کہ رات میں جب لیٹنے لگے، ظاہر ہے عموماً رات میں لیٹنا اکیلے ہوتا ہے، تو جب لیٹے بس سوچ لے کہ ہم قبر میں آ گئے اور اکیلے ہیں۔ نفسیاتی طور پر ایک پہلو یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس کمرے میں مستقل رہتے ہیں، آدمی جہاں رہتا ہے اس سے اس کو انسیت ہو جاتی ہے اور ایک قسم کا خاص تعلق ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہ رہتے ہوئے اچانک بجلی چلی جائے اور اندھیرا ہو جائے تو ایک دم وحشت ہونے لگتی اور جی ایک دم گھبرانے لگتا آدمی کا، اور اس فکر میں ہوتا ہے کہ جلدی سے روشنی کا انتظام کر لے، حالانکہ وہیں رہتا ہے وہ، اور بچے بیوی سب ہیں، صرف اپنے کمرے میں اکیلا پڑ گیا ہوا ہے، تو اس اکیلے پن پر ایک وحشت ہوتی ہے۔ تو اب ذرا یہ سوچنا ہے کہ اس عارضی تھوڑی سی اکیلے اور اندھیرے پن پہ تو یہ کیفیت ہو رہی ہے، اور قبر کے گڑھے میں وہاں تو ظاہر ہے وہاں تو مستقل اکیلے کا مرحلہ ہے، اور پھر وہاں نہ کوئی روشنی ہے، نہ وہاں کوئی ہوا ہے، نہ راحت و آرام کا کوئی مسئلہ ہے۔ اس چیز کو سوچے آدمی، بار بار سوچے۔
فرمائے کہ اگر کوئی آدمی لیٹتے وقت یہ مراقبہ اور یہ کر لے کہ بس اکیلے ہیں اور حساب و کتاب کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور ہم جواب نہیں دے پا رہے، اور جواب اس ذات عالی کے سامنے نہیں دے پا رہے کہ جو سارے چیزوں سے ایک دم پورے طور پر ہوا ہے، فرمائے کہ اس کو سوچے مستقل روزانہ، اور پھر ایک کیفیت جو پیدا ہو جائے اور دعا مانگ لے گڑ گڑا کر کے اللہ سے، یہ اس کے بننے کے سنورنے کے لیے اور اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں فرمایا بھی گیا ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ اسی لیے جب جنازے میں جانا ہو تو تھوڑا سا ہم سب یہ سوچا کریں ایک وقت ہی ہمارے ساتھ آنے والا ہے، جیسے یہ آج ایک بے بسی کے حال میں ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ نقل و حرکت، کچھ نہیں کر سکتا، صرف دوسروں کے سہارے۔ ایک وقت ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی آنا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، سب کے ساتھ لگا ہوا۔ اس کا استحضار جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ قلب کی جو کیفیت ہے اور حالت ہے وہ تبدیل ہوگی اس کے اندر کوئی۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ قلب کی شقاوت کو، سختی کو، زن کو، اور قلب کے اندر جو کیا کہتے ہیں دنیا کی طرف جا رہا ہے، یہ سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا ایک بزرگ کے سلسلے میں کہ وہ اپنے صحت وغیرہ کے تعلق سے کچھ استعمال کرتے تھے۔ بادشاہ کو ایک خوراک دے دی، اب اس خوراک کا کھانا تھا کہ ایک دم شہوتوں کا غلبہ اتنا زیادہ کہ بالکل اپنے آپ کو قابو نہیں پاؤ، تو اس کو بدگمانی اندر سے ہو گئی کہ مجھے خوراک کھانے پر تو یہ حال ہو رہا، اور یہ تو صبح شام اس کو ان کا کیا ہوتا ہوگا۔ حضرت کو ادراک ہو گیا۔ دوسرے دن وہ آئے اور کہا دیکھو 1 مہینے کے بعد تم کو وہ ہے مرنا ہے، تمہاری موت ہے کہ نہیں۔ بھئی یہ سننا تھا کہ بس وہ جو شہوتوں کا ابھار اور جو خواہشات سب ٹھنڈی، ایک دم ساری لذتیں ایک دم بھول گیا، وہ دوا ہوا کا اثر چلا گیا، ختم قصہ ہو گیا سب۔ اب تو یہ ہو گیا کہ روزانہ اس کی صحت ڈاؤن ہونے لگی، اب بالکل چہرہ پیرا پڑنے لگا، ایک دم ڈھانچہ آ گیا اس کے جسم پہ۔ ظاہر ہے کہ ایک تو موت، پھر ایک اللہ والے نے بات بتا دی، تو ظاہر ہے کہ بالکل آدمی کو ہو گیا۔ تب حضرت نے اس کو قریب بلا کے کہا میاں تم کو 1 مہینے کی موت، یہاں تو ہر لمحہ ہوتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے جانا، اب اللہ کے سامنے جانا ہے، یہ فکر رہتی ہے۔ اس کے لیے ساری مقویات جو ہم استعمال کرتے ہیں تو کوئی اثر میرے اوپر نہیں ہوتا اس کا۔ بس اللہ پاک ہم سب کو بھی کچھ اس کا حصہ عطا فرما دے کہ یہ جو سرکشی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور نفسانیت غالب آ رہی، خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں یہ ختم ہو جائے گا، اعتدال پر آ جائے گا۔ دیکھیے دنیا کا کمانا برا نہیں ہے، کمانا تو فرض قرار دیا ہے۔ اگر دنیا نہیں ہوگی بقدر ضرورت ہمارے پاس تو ہم اپنی ضروریات کو پوری کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی محبت، اس کے پیچھے دوڑنا، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دینا، ہر وقت اسی میں یاد رہنا اور اللہ کو بھول جانا، یہ ہے نقصان دہ چیز اس کے اندر۔ تو فرمائے موت کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرنا۔ حضرت سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ عید کا دن تھا، بچوں کے پاس کپڑے نئے نہیں تھے، پرانے۔ حضرت کے ہاں ابھی بڑی جلدی ان کے حالات پڑے ہیں، عجیب زندگی تھی۔ اللہ پاک جب انقلاب پیدا کرتا ہے اور کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو عجیب سا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت حضرت کا ایسا تھا کہ لوگ ان کے لباس اور ان کے کیا کہتے ہیں چال ڈھال کو نوجوان نمونہ بنایا کرتے تھے،
اور اتنا قیمتی اتنی استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے نکل جاتے تھے مہکتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ گزرے ہیں یہاں سے۔ ایک وقت ان کا وہ تھا، اور جب خلافت ملی ہے تو ایک دم تبدیلی پیدا ہوئی ان کے اندر۔ ایسی تبدیلی آئی ہے کہ ایک مرتبہ بچیوں سے ملنے کے لیے گئے اپنی ہے، تو بچیاں منہ میں ہاتھ رکھے ہوئے تھی اور بات کر رہی تھی۔ پوچھا بیٹا منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ رکھا تم نے؟ تو بچیاں رونے لگی ایک دم۔ کہا کہ آج گھر میں سالن نہیں تھا، روٹی اور پیاز کھائی، خلیفہ وقت ہے لیکن سنت و شریعت پر اتنا عمل کیا انہوں نے کہ اپنی تنخواہ کے لیے یہ نہیں کہ صاحب خزانہ شاہی چل رہا ہے، پر عام لوگوں کی جو تنخواہ وہ ان کی تنخواہ تھی۔ پیاز بچیوں نے کھائی، شاہی گھر کے رہے اندر، اس لیے وہ عید کا دن بچے وہی کپڑے، اور ظاہر ہے بچوں کا ایک خوشی، اور پھر وہ شہزادے، تو بچے آ کر کے ماں سے رونے لگے۔ ظاہر ہے کہ ماں تو یوں ہی نرم دل ہوتی تو اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ اتنے میں حضرت شاہی محل میں داخل ہوئے، دیکھا کہ گھر میں طبیعت بھر گئی، تب پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کل عید کا دن ہے، اور ظاہر ہے کہ ننھے منھے بچے، عید تو ان کی ہے، ان کے پاس نئے کپڑے نہیں، یہ پرانے کپڑے پہن کر کے جائیں گے۔ فرمایا کہ خزانہ جو ہے وہ ہمارا ساتھی تو ہے نہیں، تم کو پتہ ہے مجھے تنخواہ جو ملتی ہے اس میں کسی طرح میں اپنا گزر کرتا ہوں۔ تو اہلیہ نے مشورہ دیا کہ ایسا کر لیجئے، پیشگی تنخواہ لے لیجئے، ہوتا نہیں، پیشگی ہم لوگوں نے لے لیا کہ بھئی کام چلے گا، بعد ہوتا کر دیں گے۔ جب بادشاہ خدا ترس ہوتا ہے تو اللہ کا عجیب نظام ہے کہ رعایا پر اس کے اثرات اپنے آپ پڑنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر بن عزیز کے زمانے کا حال یہ ہو گیا تھا کہ جب ان کی مجلس لگتی تھی وزراء کی، تو وزراء کا مزاج یہ ہو گیا تھا، آپس میں یہ ہوتا تھا کہ تہجد کس نے کتنی پڑھی آج ہے، اور کس کی تلاوت کتنی ہوئی ہے، نفلیں کتنی پڑھی، کیونکہ خود اس انداز کے تھے تو رعایا کا مزاج ایسا بن چکا تھا۔ جب وہاں وزیر خزانے کے پاس لکھ کر کے حضرت نے بھیجا کہ مہینے کی پیشگی دے دو ہمیں، تو اس نے عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ حکم کی تعمیل تو ہم کر ہی دیں گے، آپ کو 1 مہینے زندہ رہنے کی کیا ضمانت ہے کہ آپ ایک اندر زندہ بھی رہیں گے، آپ کہ آپ یہ مقروض ہو کے مریں گے؟ آپ جب یہ پہنچا ہے تو بس ہچکیاں لگ گئی ان کی۔ آج تو خیر حالات ایک دم ایسے ہیں کہ کوئی ہمت نہیں کر سکتی اتنی بات کر لے، تو پرچہ اپنی اہلیہ کو اڑا دیا کہ لو پڑھو تم، تو میں اس پر کرا تو موت جو ہے وہ تو ہم سب کو ہی آنا ہے، اور کسی کا وقت مقرر ہی نہیں کہ کب موت آئے گی، کسی کے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرو، کثرت کے ساتھ لذتوں کے توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ جب آدمی اس کو استحضار کرے گا تو چاہے کتنے اسباب بھی موجود ہوں دل نہیں لگے گا اس میں، اور نہ ان اسباب کو باغیانہ طریقے پہ استعمال کرے گا، بلکہ استعمال کرے گا غلامانہ طریقے پر، وہ عبدیت اور بندگی کے ساتھ۔ تو دل کی اور قلب کی اصلاح کے لیے فرمائے موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور اس کے لیے بزرگوں نے طریقہ بتایا سوتے وقت استحضار کر لے فوراً۔ حضرت حکیم الامت نے ایک بات اور لکھی ہے کہ لیٹتے وقت تھوڑی دیر کے لیے بس اللہ سے رجوع ہو جائے اور یہ دعا مانگے کہ اللہ بہت نالائق ہے، بہت نافرمان ہے، احسان فراموشی میں ہے، یہ ہے وہ ہے، بس اب آپ اگر نظر عنایت نہیں فرمائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ فرمائے روزانہ اس قسم کی دعا کر لیا کرے تو فرمائے انشاءاللہ دھیرے 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 ایک وقت آئے گا، ایک کیفیت اپنے آپ دل میں پیدا ہو جائے گی، وہ وہی کیفیت جو ہوگی وہ پھر انسان کو ڈال دے گی راستے پر۔ تو آج جو بات آئی وہ یہ کہ مرنا ہم سبھی کو ہے، وقت کسی کا مقرر نہیں ہے، اس کی فکر، اس کی تیاری، اسی لیے فرمایا گیا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، استحضار کرنا۔ ہمارے بڑوں کا بڑا عجیب حال تھا، حضرت حکیم الامت نے خود ایک مرتبہ فرمایا کہ میں مرنے کے لیے بالکل اب تیار ہوں، یعنی اگر بلاوا آ جائے
تو مجھے کوئی نہ فکر ہے نہ کچھ، ایک دم تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کہیں ہمارا مسئلہ آ جائے، اب ظاہر سی بات ہے وہ تو آنا ہی، لیکن تیار کوئی اپنے طور پر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو اس کے استحضار کی توفیق عطا فرما دے۔ بس استحضار ہو جائے گا، یہ حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے گی، حرام سے بچائے گا، حلال پر آمادہ کرے گا، اللہ کی رضا کی طرف چلے گا، ناراضگی سے بچے گا، کیونکہ مرنے کے بعد تو پورا انہی کا سارا، یہاں بھی وہاں یہاں، لیکن یہاں بظاہر نظر آتا ہے کہ چھوٹے ہوئے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہاں تو سارا ہی مسئلہ وہ ہو جائے گا جا کر کے وہاں۔ اللہ پاک ہم سب کو موت کا استحضار، اس کی تیاری کی فکر نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ۔